قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ تم بھی وہاں کا کر دو سامان رفتہ رفتہ حکم خدا سے غافل نہیں اگر رہو گے تو شیطان چھینے لگا ایمان رفتہ رفتہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی تاکہ اپنی فطرت میں نوری ہونا نہ میرے محترم بزرگوں دوستوں ذمہ داران کی طرف سے کسی مدرسے کے مدرس آپ کے جانے پہچانے انشاءاللہ قاری تسلیم صاحب کی طرف سے چند کلمات کہنے کی اجازت دی ماشاءاللہ اور قاری عادل صاحب کی محنت ہے جن کی وجہ سے آپ کی بستی میں آپ کے ملنے میں یہ رونق نظر آ رہی ہے بہت بہت مبارکباد ان والدین کو اور استاد گرامی کو جنہوں نے ان بچوں کو محنت کرا کر اس مقام پر پہنچایا جگہ جگہ تقریروں اور بیانوں میں وقتاً فوقتاً جگہ جگہ ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں جب تک ہم دینی تعلیم نہیں دلائیں گے تو یہ دینی تعلیم ہماری نسلوں تک کیسے پہنچے گی ہم سب کو معلوم ہے کہ غیروں کی کس قدر محنتیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح ایمان والے اپنے قرآن سے اپنے دین سے اپنے مذہب سے اور اسلامی طور طریقے سے ہٹ جائے اور انگریزیت یہودیت زندگی میں آ جائے میرے محترم بزرگ اور دوستوں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہاری ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا تم سب سے تمہاری ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بیکار نہیں بھیجا ایک مقصد دے کر بھیجا ہے مقصد دے کر بھیجا ہے صرف ہم دنیا کے اندر کھانے کمانے پہننے اوڑھنے بلڈنگ بنانے بینک بیلنس بنانے اور اپنی ضروریات کے لیے نہیں اللہ نے ہم سب کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کے حوالے سے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں اور ہم سب سے اپنی ذمہ داری کا سوال ہوگا ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلا کر ان کی زندگی کو ایسے بنائیں کہ یہ چیز نسل در نسل چلتی رہے اگر ہم دینی تعلیم سے غافل ہو گئے تو میرے دوستوں ہماری خیر نہیں یہودیت کی نصرانیت کی اور غیر لوگوں کی اس قدر محنتیں ہو رہی ہیں کہ پورے معاشرے کا ماحول اور مزاج بدل کر رکھ دیا پورے معاشرے کا پوری نسل کا مزاج ماحول بدل کر رکھ دیا میرے دوستوں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی تعلیم کی طرف پلٹ جائیں اپنے آپ کو ہم بدلنے کی کوشش کریں جب ہم بدلیں گے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی
اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری حالت کو بدلے گا. اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. میرے دوستو ہم اپنے مزاج کو بدل لیں, اپنا مزاج اسلامی مزاج بنائیں, اپنا ماحول اسلامی ماحول بنائیں, اپنے بچوں کا خاص طریقے سے دھیان رکھیں کہ ہمارا بچہ کس طرف جا رہا ہے, ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے, ہمارے بچے کے اندر کس چیز کی کمی ہے. میرے دوستو یہ جو محنتیں ہو رہی ہیں, جگہ جگہ مدرسے کھل رہے ہیں, مکتب کھل رہے ہیں, مقصد یہ ہے کہ پورا ماحول بدل جائے, یہودیت اور انگریزیت سے بدل کر اسلامی ماحول بن جائے, اسلامی ماحول بن جائے. ہم سنت اور شریعت کے پابند ہو جائیں, سنت اور شریعت کے پابند ہو جائیں. میرے دوستو آج اس قدر ماحول بگڑا ہوا ہے کہ ہم بازار جائیں گے تو بازار آباد ملے گا, دکان پر جائیں گے دکان آباد ملے گی, دنیا کے کسی بھی کونے پر جائیں گے تو دنیا کی چہل پہل, دنیا کی رونق نظر آئے گی. لیکن دھیرے دھیرے اسلام کی تعلیم مٹتی جا رہی ہے, اسلامی طور طریقے بدلتے جا رہے ہیں, ہمارا ماحول اس قدر بدل گیا. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر خاص طریقے سے دھیان دیں. یہ آج بچے ہیں, کل جوان ہوں گے, پھر بڑھاپے کو پہنچیں گے. اگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو آگے رواں کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل بھی دینی تعلیم سیکھیں گی اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اسلامی ماحول بنائے گا. اگر ہم نے ہی توجہ نہیں کی, ہم نے دھیان نہیں دیا تو میرے دوستو پھر ہم وہ دور دیکھیں گے کہ ہمیں نماز بھی نہیں آئے گی اور مسجدیں ہماری ویران ہو جائیں گی, پھر اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر دھیان دیں, خاص کر دینی تعلیم سکھائیں, عالم علماء کی قدر کریں. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو دینی تعلیم کی طرف, دینی ماحول کی طرف اور اسلامی طور طریقے کی طرف توجہ دلائی ہے, اگر ہم نے توجہ کو ہٹائی اور محنت نہیں کی تو میرے دوستوں کل قیامت کے میدان میں ہم سے سوال کیا جائے گا تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے. آج ہمارے پاس موقع ہے, اس موقع کو غنیمت جان کر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور بچے کے اندر دینی تعلیم کا شوق دلائیں تاکہ ہمارا بچہ آگے چل کر کوئی مقام حاصل کرے اور کامیابی کو پہنچ جائے. انہیں چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اصل کو منع حاصل کا بیان ہونا ہے. بچوں کے بارے میں اور دینی تعلیم کے بارے میں نصیحت کریں گے. کہنے سننے میں جو کوتاہی غلطی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دینی تعلیم کی طرف اور نیک باتوں پر, اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکر گزار ہے حضرت مولانا